تفسیر قرطبی میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک دن حق تعالیٰ سے پوچھا، یہ بھی پوچھا، بِمَ اتَّخَذْتَنِی کلیما، مجھے کلیم کیوں بنایا؟ آپ کے بہت بندے ہیں، مجھے کیوں کلیم بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ، ایک دن آپ بیڑ بکریاں چرانے لے گئے، ایک بکری بھاگ گئی، اور فارسیان کہتے ہیں غم نداری بز بخر، مصیبت ڈھونڈنی ہو تو ایک بکری لے لو، کھائے گی تھوڑا اور خراب کرے گی بہت کچھ۔ ایسا میں خود اسکول کے زمانے میں جب چھٹی ہو جاتی تھی، وہاں اپنے بھائیوں کو، والد صاحب کو کھانا زمین پہ لے جاتا، تو ہماری ایک بکری تھی بڑی اچھی، اس کی رسی میں پکڑ کے چراتا تھا۔ تو ایک شخص نے باغ لگایا تھا، نئے نئے باغ لگا تھا، اور اس کے کنارے پر میں رسی پکڑا ہوا بکری چرا رہا ہوں۔ وہ بزرگ آدمی تھے، وہ آئے، بیٹے ایک ایک پودا 5-5 روپے کا خریدا ہے، کھا نہ لے یہ۔ میں نے کہا چاچا بکری کنارے پر ہے، رسی میرے ہاتھ میں ہے، تیرے پودے تیری زمین میں ہیں، مگر میری بکری کو برداشت نہیں کر رہا۔ چلو کہیں بات نہ کہی صحیح، ویلی نہ ویلی صحیح، ممنہ دما خبرہ۔ وہ غریب روانہ ہو گئے، تجربے کی بات تھی، وہ روانہ ہو گئے، چلتے چلے گئے، ابھی وہ غائب نہیں ہوئے تھے کہ بکری نے 2 ٹانگیں میرے کندھوں پہ رکھی اور وہ پودا پکڑ لیا، اور جب میں نے اس کو مارا، نیچے گرایا، تو وہ پودا درمیان سے ٹوٹ گیا۔ پودے کا تو کام ہو گیا۔ غم نداری بز بخر، مصیبت ڈھونڈنی ہوتے ایک بکری لے لو۔ اور حدیث میں ہے ما من نبی الا رعى الغنم وقد رأيت الغنم لبنی سعد، بنو سعد قبیلے کے دوران میں نے بھی بیڑ بکریاں چرائی، آپ نے فرمایا مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے وہاں بھی چرائے، یہاں بھی چرائے، اب بھی 4-6 بکریاں ہیں۔ کیوں؟ بکریاں مصیبت زیادہ ہے، تو انبیاء کی مشق کرائی جاتی ہے کہ لوگوں سے ڈرے نہیں۔ یہ ریوڑ کون پالے گا؟ کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ناک صاف کر رہا ہے، کوئی کان کو رچ رہا ہے، کوئی داڑھی سے کھیل رہا ہے۔ آدمی دیکھ کر کے کہے بس بھئی ہو گیا دعا، میں نہیں پڑھا سکتا۔ لیکن بکریاں چرانے والے کو پتہ ہے، ایک بکری ادھر دیکھ رہے، پے پے۔ اب دیکھو ایک بکرا اچانک کھڑا ہو جائے گا، بیت الخلا روانہ ہو جائے، اس کو پتہ ہے 10:30 بجے وقفہ ہے، نہیں، اس کا مسانہ 10:30 نہیں بجاتا، 9:45 بجے نکلتا ہے۔ دا گڑی بھی وہ سوکھ سنبھالی۔ اللہ انبیاء کی مشق کراتے ہیں اور اپنے بندوں کی، تاکہ لوگوں کے ساتھ گزارا کرے۔ ان ٹیڑے پیڑے اور ادھر ادھر چلنے والوں سے اللہ دین کا کام لے رہا ہے، اور انہی کی وجہ سے درسگاہ آباد اور سرسبز ہے، اور اللہ قیامت تک آباد و سرسبز رکھے۔ ہندوستان مدرسہ امداد العلوم میرٹھ میں ایک بزرگ تھے، اس کا نام تھا مولانا اختر شاہ خان صاحب۔ مولانا اختر شاہ خان صاحب میرٹھی، شیخ الہند کے شاگرد تھے براہ راست۔ ان کا ایک شعر ہے، وہ کبھی کبھی پڑھا کرو دعا میں۔ ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگو خدا سے اختر، اختر شاہ خان میرٹھ والا، شیخ الہند کا شاگرد، اس لیے شان نزول پہلے بیان کیا۔ ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگو خدا سے اختر، باغ سر سبز ہو اسلام کے پروانوں کا۔ ان کے خاص شاگرد مولانا اسحاق صاحب مسجد معمور کے خطیب نے حضرت کی سوانح شائع کی، تو میرے حوالے سے یہ شعر لکھا ہے، کیونکہ یہ شعر ان کو کہیں نہیں ملا سوائے یہاں کے۔ ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگو خدا سے اختر، باغ سر سبز ہو اسلام کے پروانوں کا۔ تو ایک بکری موسیٰ علیہ السلام کی ریوڑ سے بھاگی، موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے، سارا ریوڑ رہ گیا، ایک بکری کو پکڑنے جا رہے، وہ دوڑ رہی ہے، شام کو پکڑی گئی، تو چاہیے تھا کہ اس کی چاروں ٹانگیں توڑ کے اور اس کی گردن موڑ دیتے، لیکن حضرت نے زمین پہ لٹایا،
اور اس کے پیر دابنے لگے آہستہ آہستہ. فرمایا اتعبتنی و اتعبت نفسک سائر اليوم، مجھے بھی تھکا دیا، خود بھی تھک گئی، کیا ضرورت تھی دوڑنے کی. ہائے ہائے، پیر دبانے لگے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس صبر اور تحمل اور ایک بے جان مخلوق کے ساتھ، بے زبان مخلوق کے ساتھ جو آپ نے احسان کیا ہے، میں نے آپ کو اپنا کلیم بنایا ہے کہ آپ اس قابل ہے کہ مجھ سے باتیں کریں. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، باتیں کی اللہ نے حضرت موسیٰ سے باتیں کر کے. رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، یہ سارے پیغمبر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کا اللہ کے ہاں کوئی غلبہ، کوئی دلیل. خداوند تعالیٰ کے سامنے کسی کی کوئی دلیل نہ بنے بعد الرسول، پیغمبروں کے آنے کے بعد کہ خدایا ہمیں تو پیغام ملا نہیں تھا. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، ہے اللہ غالب حکمت والے. لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ گواہی دیتے ہیں. بما انزل الیک، جو اتارا ہے آپ کو. انزلہ بعلمہ، اتارا ہے اپنے علم سے. والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. لیکن اللہ یشہد، دلیل وحی. والملائکۃ یشہدون، دلیل نقلی. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کافی ہے اللہ گواہ. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور رک گئے اللہ کے راستے سے. قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ بہک گئے بہکاوے دور کے میں. ان الذین کفروا وظلموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم. لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ لیغفر لهم، کہ معاف کرے انہیں. ولا لیہدیہم طریقا، نہ ان کو سکھائے راستہ سیدھا. الا طریق جہنم، مگر ان کے لیے راستہ دوزخ کا ہے. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یہ اللہ کے لیے آسان ہے. بیان رسالت کا. یا ایھا الناس، لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، یقیناً آ گئے تمہارے پاس پیغمبر حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے. حق سے مراد یا تو توحید ہے، اللہ کے پیغمبر توحید لے کے آئے، اور یہ کلمہ اور یہ پروگرام تمام انبیاء کا متفق ہے. حق سے مراد معرفت خداوندی ہے. حق سے مراد قرآن و سنت ہے، جو پیغمبر کے دعوے کی دلیل ہے. اے لوگو، یقیناً آ گئے تمہارے پاس پیغمبر برحق، یا حق لے کر تمہارے رب کے ہاں سے. فآمنوا، پس ایمان لے آؤ. خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو. فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پس بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، ہے اللہ علم و حکمت والا. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، غلو نہ کرو اپنے دین میں. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور کہو نہیں اللہ پر مگر حق. کیونکہ اہل کتاب یہود و نصارا تھے، انہوں نے حضرت عزیر کے بارے میں غلو کر کے خدا کا بیٹا کہنا شروع کیا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلو کر کے، غلو مانا التجاوز عن الحد الشرعی. غلا یغلو کے معنی ہانڈیا کا جوش مارنا اور سالن کا نیچے گرنا. غلا القدر،